السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج نوسٹیلجیا کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ قسط میں بھی ہم آپ کو 1977 میں لے کے گئے تھے، آج پھر ہم آپ کو 1977 میں لے کے جائیں گے۔ کچھ خبریں ہیں، بڑی دلچسپ خبریں ہیں۔ اس وقت ماحول کیا تھا، سب کچھ، اداکار کیا کیا تھے، ان کی تصویر کیسے تھی، وہ کیا سوچتے تھے، بیانات کس قسم کے دیتے تھے۔ سب سے پہلے جناب آپ کو ہم دکھاتے ہیں، تصویر ہے راحت کاظمی اور سائرہ کاظمی کی رنگین تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ بڑی خوبصورت جوڑی، ہماری ٹی وی میں بڑی خوبصورت جوڑی تھی، اور راحت کاظمی صاحب نے تو فلموں میں بھی کام کیا، اور اس وقت کیونکہ اظہار قاضی صاحب سے پہلے راحت کاظمی آئے تھے تو ان کے حوالے سے بھی کہا جاتا تھا کہ ان کی ریزیبلنس جو ہے وہ امیتابھ بچن والی ہے، انڈین اداکار جو ہیں، لیکن بہرحال وہ اس طرح کی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ حالانکہ اچھے ہدایت کاروں کے ساتھ، اچھی ٹیم کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اچھی ہیروئنز کے ساتھ کام کیا، لیکن شومیہ قسمت دیکھیں کہ ان کا وہ نام نہیں ہو سکا۔ ساتھ ہی آپ کو ایک اوپر سائڈ پہ خبر نظر آ رہی ہے، کلب جوئے شراب کے مناظر فلمانے والوں کی پریشانی۔ اس زمانے میں پاکستان کے حالات جو تھے، یہ غالباً یہ یقیناً بلکہ جون یا اپریل کی خبریں ہیں، جس وقت ماشاءاللہ نہیں لگا تھا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے آ کے کافی ساری تبدیلی کی تھی، لیکن اس سے پہلے جو حالات جب خراب ہوئے تھے تو اس وقت کی حکومت بھٹو صاحب کی تھی۔ انہوں نے کلب جوئے اور شراب جو تھے اس کے اوپر پابندی لگا دی تھی۔ تو اس زمانے میں 70-80% جو سین ہوتے تھے کلبوں کے، جوئے کے یا شراب کے، وہ فلموں میں ہوتے تھے۔ تو ان کے لیے پریشانی اس لیے بن گئی کہ جس وقت حکومت نے کہا کہ ہم اس پہ پابندی لگا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ فلم کے اوپر سین کے حوالے سے بھی جو تھی وہ اس قسم کی پابندیوں کا خطرہ تھا یا خدشہ تھا، جس کی وجہ سے پریشانی تھی۔ کرفیو کے وقفہ میں دو فلموں کی شوٹنگ، ایک غالباً عشق عشق کی شوٹنگ ہوئی تھی اور ایک کسی اور فلم کی ہوئی تھی۔ وہ چونکہ کرفیو لگا ہوا تھا تو اس وقت جو سنگیتا نے اپنی فلم عشق عشق کی، اور ایک اور فلم ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ جائے گی خبر میں، اس فلم کی شوٹنگ اس دوران میں ان کی گئی فلم کی شوٹنگ۔ محمد علی صحتیاب ہو گئے ہیں۔ محمد علی صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا 77 میں مرشد علی صاحب کا، جس کی وجہ سے انہوں نے صدمہ لے لیا تھا، جس صدمے کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کا پھر علاج کیا، جس کے بعد وہ پھر صحت یاب ہو گئے تھے۔ والد کے انتقال کا دکھ انہیں بہت زیادہ تھا۔ نغمات کی رات کی فلم بندی ایورن اسٹوڈیو میں نہ، یہ پچھلے والی جو تھی نوسٹیلجیا کی قسط، اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا نغمات کی رات یہ فلم آ نہیں سکی، لیکن اس کی دھڑا دھڑ شوٹنگ ضرور ہوتی رہی ہے۔ اور ایورن اسٹوڈیو میں ایک بہت بڑے جھونپڑے کے سیٹ پر اداکار شاہد، وحید مراد، کوی، بابرا، سائقہ اور دیگر بہت سے اداکاروں کا کام فلمایا جا رہا ہے۔ موسیقی جو تھی وہ نغمات کی رات کی نثار بزمی صاحب کی تھی۔ تو یہ اگر اتنی زیادہ فلم بن چکی تھی، آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس کی پھر کیا وجہ بنی۔ 77 کی یہ خبر ہے۔ ایک اور خبر ہے جناب اسی پیج کے اوپر، ایک منظر کی فلم بندی پر 25 لاکھ، یعنی یہ انڈیا کی ایک فلم تھی دھرم ویر کی شوٹنگ ہوئی تھی۔ اس میں بحری جہاز اکٹھے کیے تھے 2 یا 3، تو بحری جہازوں کے آپس میں پہلے انہوں نے سمندر میں اکٹھا ہونا تھا، اس کے بعد اس میں فائٹ تھی۔ تو لیکن وہاں کا قانون تھا شاید کہ 4 منٹ سے زیادہ آپ فائٹ نہیں دکھا سکتے، جبکہ فلم ساز اور ہدایت کار کا کہنا تھا کہ 4 منٹ میں تو جہاز ہی ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، تو اس کے بعد وہ فائٹ جو بھی شروع ہوگی۔ لیکن انٹرسٹنگ خبر ہے۔ پھر آگے مسعود پرویز صاحب کی فلم انسان کی عکس بندی مکمل ہو گئی۔ یہ بھی ایک فلم تھی انسان۔ ایک خبر آپ کو لاسٹ ایک اور نوسٹیلجیا میں بتائی تھی کہ جس وقت ادیب جو تھے وہ ممبئی تشریف لے گئے تھے، اور تیمور فلم کے لیے جو تھا دلیپ کمار صاحب ایک کردار دیکھ رہے تھے لیکن انہیں نہیں ملا تھا، تو اداکار ادیب جو تھے وہ ممبئی سے واپس آ گئے۔ اگلے یہ 2-3 ہفتے بعد یا 1 مہینے بعد کی خبریں ہیں اس خبر کے۔ اور دلیپ کمار فی الحال پاکستان آنے کا ارادہ نہیں رکھتے، یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا۔ فلم کے سیٹ پر امجد خان کے نعرے، دھرمیندر کا بے پناہ خلوص۔ دلیپ کمار صاحب کے حوالے سے انہوں نے کافی ساری چیزیں بتائی، اور انہوں نے بتایا کہ جو ہیں دھرمیندر صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ وہ پاکستان کی فلمیں دیکھتے ہیں، اور دھرمیندر صاحب نے محمد علی صاحب کا اسپیشل پوچھا ادیب صاحب سے کہ محمد علی صاحب کا کیا حال ہے۔ یہ آخری کالم میں آپ کو خبر کے نظر آ رہا ہے۔ اور درمیان میں دلیپ کمار صاحب کی طرف جب یہ گئے تو وہ اور سائرہ بانو جو تھے، ان ٹائم پہلے سے طے تھا لیکن وہ ٹینس کھیل رہے تھے جب ادیب ان کو ملنے کے لیے گئے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ دھرمیندر نے جو تھا وہ ادیب صاحب کو ایک فلم کے لیے کردار بھی آفر کیا تھا، لیکن ادیب صاحب نے وہ معذرت کر لی تھی اس کردار کے حوالے سے۔ امجد خان صاحب جو تھے وہ بھی انہیں دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، اور دلیپ کمار صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی جو کچھ فلمیں ہیں وہ انڈیا کی کیوں نقل کی جاتی ہیں، یہ تھا۔ اور دھرمیندر صاحب نے جس طرح میں نے بتایا کہ محمد علی صاحب کے بارے میں پوچھا، وہ یقیناً ان کو پسند ہوں گے۔ اب اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں جناب، تصویر رنگین، بڑی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اداکارہ آسیہ کی، اور اس کے ساتھ آسیہ ہماری بڑی اچھی اداکارہ تھی، پنجابی اور اردو فلموں میں انہوں نے کام کیا۔ اس کے ساتھ اوپر ایک خبر نظر آ رہی ہے ناظرین، شاہد پھر موضوع بحث، شوٹنگ سے غائب ہوئے تو پہلے پتہ کروایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اداکارہ سمرد کی جو نانی ہے ان کی تیمارداری میں مصروف ہوں۔ تو یہ نانی اور دادی جو ہوتی ہیں یہ بہانے لگانے کے لیے یہ ہوتا ہے، کبھی کوئی آپ کو یاد ہوگا اسکول میں بھی آج کس چھٹی کیوں کی، نانی کا انتقال ہو گیا یا دادی کا وہ ہو گیا تھا، بیمار ہو گئی تھیں، تو شاہد صاحب نے بھی بھرپور وہی والا کام کیا، کیونکہ جس وقت کھوج لگایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ انہوں نے کوئی فلم دیکھی تھی تو ان کی آنکھیں جو تھی وہ خراب ہو گئی یا جو بھی تھا مسئلہ، لیکن بہرحال وہ زمرد کی نانی کی تیمارداری کا نکلا تھا بعد میں۔ ایک اور جناب خبر آپ کو نظر آ رہی ہے، میں نے کبھی شراب نہیں پی، ساتھ ہی یہ اداکارہ کہہ رہی ہے، نمی نے کہا کہ میرے حوالے سے بہت سی تصویریں اس طرح کی چھاپ دی جاتی ہیں، پتہ نہیں کون میرے اس پیچھے پڑ گیا ہے، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی خبر تھی۔ ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے ندیم اور کویتا عشق میں، عشق بڑی اچھی فلم تھی سنگیتا کی، عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا، اور بڑی اور بھی ایک میناز کا گانا تھا کویتا کے اوپر پکچرائز ہوا، وہ بھی بہت زبردست تھا، لیکن بہرحال یہ فلم تھی۔ اور نغمات کی رات کی عکس بندی کی پھر دوبارہ سے خبر آئی ہوئی ہے جناب، محمد علی سے تازہ ترین حالات پر ایک بات چیت، فنکار انکم ٹیکس بچانے کے لیے پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے تھے، اس وقت ان کے اوپر کوئی شاید فنکاروں کے اوپر الزام لگا ہوگا۔ بھارتی فلموں کی نمائش سے ہماری فلموں پر اچھا اثر پڑے گا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ 77 میں محمد علی صاحب بھارتی فلموں کی پاکستان میں نمائش کے حق میں تھے، اور انہوں نے باقی سینسر بورڈ کے حوالے سے بھی کافی ساری باتیں کی، اور کیونکہ وہ فحاشی اور عریانی کے خلاف تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے فحاشی اور عریانی کے خلاف آواز اٹھائی لیکن ایک گروپ میرے خلاف ہو گیا تھا۔ یہ پہلے بھی ایک دفعہ خبر آپ کو بتائی تھی، اس انٹرویو میں بھی انہوں نے یہ بات اسپیسیفک کی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ زیادہ تر لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے، کچھ لوگ میرے خلاف ہو گئے جس وقت میں نے یہ آواز اٹھائی۔ اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں جناب، بابرہ شریف جذباتی اداکاری میں نیّر سلطانہ کو اپنا استاد سمجھتی ہیں، ویسے واقعی نیّر سلطانہ اتنی شاندار اداکاری کرتی تھیں، اتنے زبردست طریقے سے روتی تھیں، اور ان کی آواز اور ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری جو تھی بہت ہی شاندار تھی، خاص طور پہ جذباتی اداکاری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ تو بابرہ شریف جیسی اداکارہ نے اگر تعریف کی ہے تو آپ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ نیّر سلطانہ کی کتنی بڑی فین تھی، اور نیّر سلطانہ خود کتنی بڑی فنکارہ تھی۔ پاکستان میں فنکاروں کی تربیتی اکیڈمی کی کوئی ضرورت نہیں، حبیب صاحب کا انٹرویو ہے جناب، حبیب صاحب کہہ رہے ہیں، تصویریں بھی آپ کو دو نظر آ رہی ہوں گی حبیب صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں، ہم بھارتی فلموں کی نمائش سے خوفزدہ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھارتی فلموں کی نمائش سے بالکل ہونی چاہیے۔ اور جناب ایک اور خبر ہے کہ بھارتی ہیرو امیتابھ اور ہیروئن ریکھا کا عشق، یہ خبر لگی ہوئی ہے، امیتابھ کی بیوی جیا بہادری شوہر کی صفائی پیش کرتی رہیں، یہ بڑا مشہور ہوا تھا ان دونوں کے درمیان میں، تو کبھی اس کے اوپر تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ اگلے پیج پہ اگر آ جائیں، مدھو بالا آج بھی لاکھوں فلم بینوں کی دلوں میں ہیں، مدھو بالا کا انتقال ہو چکا تھا کافی پہلے، پھر 77 میں کسی نے لکھا ہوا تھا، دلیپ کمار سے محبت میں ناکامی نے اسے بیمار بنا دیا تھا۔ اب دلیپ کمار سے محبت کی ناکامی کے پیچھے دلیپ کمار صاحب کا ہاتھ تھا، خود مدھو بالا کا ہاتھ تھا، یا ان کے والد کا ہاتھ تھا، یہ ہم آپ کو اکثر بتاتے رہتے ہیں، ویسے والد صاحب کا ہاتھ تھا، اور مدھو بالا اس حد تک ضرور ذمہ دار تھیں کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھیں اور اپنے والد کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اگلا پیج جناب 17 جون 77 کی خبر ہے، رنگین تصویر ہے، اداکارہ کویتا کی بڑی خوبصورت تصویر آئی ہوئی ہے جناب، دیکھیں اداکارہ کویتا سنگیتا کی جو بہن ہے، بڑی زبردست اداکارہ تھی، ٹیلنٹڈ تھی، پوٹینشیل بہت تھا اس میں، لیکن اس طرح سے مقام نہیں بنا پائی تھی۔ اچھا ایک اور ہے، 25 سے زائد فلمیں نمائش کے لیے تیار، دیکھیں یہ 17 جون 77 کی خبر اس کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کویتا کی تصویر کے رائٹ سائڈ پہ۔ صرف اس خبر کے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کتنی زبردست دور تھا کہ 25 فلمیں نمائش کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا کہ آئندہ ہفتے میں نئی فلموں کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا۔ اچھا ندیم ماسکو کے میلے میں شرکت کریں گے،
یہ ہے. اور اداکاروں کے لندن جانے کا سیزن شروع. ممتاز سب سے پہلے لندن روانہ ہو گئی ہیں. یہ بھی ایک خبر لگی ہوئی ہے. رانی کے نئے معاہدے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رانی نے یہ نئے معاہدے ہیں اور نظر شباب کیونکہ حسن طارق صاحب کے ساتھ جس وقت وہ بندر میں تھی شادی کے تو وہ کسی اور ہدایتکار کے ساتھ کام نہیں کرتی تھی. تو جب حسن طارق سے انہوں نے طلاق لی تو اس کے بعد انہوں نے باقی ہدایتکاروں کے ساتھ معاہدے کرنا شروع کیے. گیت میرے پیار کا یہ فلم تھی, آئی یا نہیں آئی, میرا تو خیال ہے کبھی نہیں آئی تھی شاید, لیکن اس میں اداکار شاہد بھی تھے. اور شاہد نے ویسے باقی فلموں میں بھی کام کیا طلاق کے بعد. اپنے انٹرویو میں جو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ٹی وی کے اوپر ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہ وہ انہوں نے حسن طارق کی دوستی میں رانی کے ساتھ رانی کے ساتھ میں نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ حسن طارق میرے دوست ہیں, انہوں نے طلاق لے لی تھی. لیکن ایسا نہیں ہے. شاہد صاحب کی کافی ساری فلمیں ہیں جو ان کے طلاق کے بعد کی ہیں شاہد رانی کے ساتھ. اگلے سفر پہ آ جائیں. اداکاری جاز کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتاری. لندن جانے والے دیگر فنکاروں پر بھی اثر پڑے گا. یہ چرس کا کوئی الزام لگا تھا اسمگلنگ کرنے کا ان کے اوپر, جس کی اکثر ہم آپ بات بھی کرتے رہتے ہیں. نور جہاں وغیرہ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے لندن پہنچ گئی تھی ان کی مدد کرنے کے لیے, حالانکہ طلاق ہوئی ہوئی تھی. لیکن بہرحال باقی فنکار بھی ڈر گئے تھے کیونکہ لندن سارے جاتے تھے اس زمانے میں, ابھی بھی جاتے ہیں. تو شبنم اور ندیم کے کمروں میں چور گھس گئے. یہ بھی بڑی دلچسپ خبر ہے. اسی پیج پہ اسی کے ساتھ اجاز والے کے ساتھ آگے کر کے ہوا کچھ یوں کہ مری کے اندر فلموں کی شوٹنگ ہو رہی تھی. شبنم تو خیر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی. ان کے کمرے میں جس ٹائم چور گھسے تو ایک ہوٹل میں مری میں, تو انہوں نے شور ڈالا چور آ گئے. تو ہوٹل کی انتظامیہ نے چوروں کو پکڑ لیا تھا. بعد میں چوروں نے بہانہ لگایا کہ ہم تو آٹوگراف لینے آئے تھے. کچھ نے کہا کہ ہم تو غلطی سے اس کمرے میں آ گئے ہیں, ہمارا کوئی اس طرح کا مقصد نہیں تھا. لیکن بہرحال ندیم صاحب کے کمرے میں واقعی میں چور گھس آئے تھے اور ندیم صاحب اس وقت شوٹنگ پہ گئے ہوئے تھے. ندیم صاحب کے پاس ڈبل روم تھا. ایک روم میں مسز فرزانہ, ندیم اور سنگیتا کی والدہ کویتا وغیرہ یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ چوری کر کے لے گئے تھے. بعد میں خیر وہ چور پکڑ لیے گئے تھے, پولیس نے پکڑ لیا تھا. لیکن اس خبر کے مطابق ندیم نے اپنی فنکارانہ حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان چوروں کو معاف کر دیا تھا, رہا کروا دیا تھا. اچھا, ندیم نے چوروں کو رہا کرا دیا. سنگیتا نے دعوت کا اہتمام کیا. دیکھیں اب 77 کا سال ہے, سنگیتا نے دعوت کا اہتمام کیا. دعوت کا اہتمام کون کر رہا ہے؟ سنگیتا. اس دعوت میں کون آ رہے ہیں؟ وحید مراد, شبنم اور روبن گوش. باقی ندیم وغیرہ بھی تھے, اقبال اختر بھی تھے جو ہدایتکار تھے. لیکن خبر اس میں یہ ہے کہ سنگیتا, جنہوں نے خود ہمارے انٹرویو میں وحید مراد صاحب کے حوالے سے جو بات کی تھی, کافی متنازع ہوئی تھی. لیکن شبنم, جب سنگیتا نے خود دعوت کی, وحید مراد اس میں انوائٹڈ تھے, مدعو تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی جب میں, کیونکہ سیلی فلم تو خیر سائن ہو چکی تھی, ان کے درمیان برف پگھل چکی تھی روبن گوش اور وحید مراد کے درمیان میں جو ہوا تھا جو کچھ بھی. لیکن بہرحال اس میں یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ آخرکار ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. یہ بھی ایک اچھی مثال قائم کی گئی تھی. ناظرین, آج کا نوسٹیلجیا اتنا ہی. 77 سے واپس 2021 میں آ جاتے ہیں. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.